أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق اللہ العظیم. ان بستی والوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. اگر تم تمہاری دعوت سے باز نہیں آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے مار ڈالیں گے، اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی. قالوا طائرکم معکم. عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. کیا اگرچہ تمہیں نصیحت کی جائے تب بھی، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہو. ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران ملک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. سورہ یاسین کی ہفتے واری آن لائن تفسیر ہم سن رہے ہیں، اور آج کا ہمارا یہ 11واں پارٹ اور 11ویں محفل اور نشست ہے، جس میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 کی تلاوت، ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر اب ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. گزشتہ مجلس میں ہم نے ایک واقعے کو شروع کیا تھا، اور اس واقعے کا مختصر خلاصہ آج کی نشست میں یہ ہے کہ انطاکیہ بستی جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ملک شام میں تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قاصدوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس بستی میں دین کی دعوت دے کر، دین کی دعوت لے کر بھیجا، اور وہ تینوں قاصد اس بستی میں پہنچے. سب سے پہلے 2 عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد وہاں گئے، اور سب سے پہلے اس بستی کے مین گیٹ پر حبیب نجار نامی شخص ان دونوں سے ملا اور ایمان قبول کیا. پھر تیسرے قاصد کو اور تیسرے ساتھی کو عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں ساتھیوں کی مدد کے لیے بھیجا. جب یہ تینوں بستی میں داخل ہوئے، انطاکیہ بستی میں، اور بستی والوں کو دین کی دعوت پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اللہ کا کلمہ سنایا، تو انطاکیہ بستی والوں نے ان تینوں قاصدوں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ان تینوں ساتھیوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور ان تینوں کی دعوت کو رد کر دیا، اور بہت ساری باتیں کی، جن میں سے ایک بات اوپر یہ آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں ساتھیوں، قاصدوں، تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کیا ہے. اسی واقعے سے متعلق یہ 2 آیتیں بھی آج ہم پیش کر رہے ہیں کہ ان بستی والوں نے، انطاکیہ والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کو اور داعیوں کو جو باتیں کہی، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. تم یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئے ہو، لیکن تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست پڑی ہے اور ہم پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے یہ تینوں ساتھی اور تینوں قاصد انطاکیہ بستی میں پہنچے اور دین کی دعوت دیا، ایمان کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا اور بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتیں روک دیا. بستی والوں پر بارش
جو برس رہی تھی بارش برسنا بند ہو گئی، اللہ پاک نے بارش سے ان کو محروم کر دیا، اور بستی میں بھوک مری اور قحط سالی اور وبا عام ہو گئی۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی پیش آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان تینوں قاصدوں نے جب دین کی دعوت پیش کیا تو بستی کے کچھ لوگ ایمان لائے اور بستی کے کچھ لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور اکثر لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو دونوں جماعتوں میں اب اختلاف اور انتشار ہوا، ایمان والوں میں اور کافروں میں جھگڑا ہونے لگا۔ تو یہ قحط سالی اور بارش کے رک جانے کی وجہ سے اور آپسی ان لوگوں کے انتشار اور جھگڑے کی وجہ سے اس بستی کے کافروں نے کہا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہم نحوست میں مبتلا ہو گئے اور ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ان تینوں ساتھیوں نے، ان تینوں قاصدوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا بلکہ نرمی سے دیا، حکمت سے دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تمہارے اوپر جو نحوست آئی ہے، مصیبت آئی ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری بدعملی کی وجہ سے اور تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے آئی۔ یہ واقعہ ان دونوں آیتوں میں اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ جب بستی والوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے، تو ان تینوں قاصدوں نے نرمی سے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے اوپر جو نحوست اور پریشانی آئی ہے وہ تمہاری ہی بدعملیوں کی وجہ سے آئی۔ بہرحال ابھی ہم واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک دو باتیں یہاں سمجھ لیتے ہیں جو ہمارے فائدے کی ہیں، کہ ان آیتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں بدفعلی لینا، کسی بات سے غلط مطلب نکالنا اور کسی چیز کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ لینا، اسلام میں اسی بدفعلی کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نظریہ، جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ راستے سے جا رہا ہے اور راستے میں سامنے بلی آ گئی تو وہ کہتا ہے کہ سامنے بلی آ گئی ہے، چلو گھر واپس چلو، اپنا کام نہیں ہوگا۔ یہ بدفعلی ہے، اور بدفعلی لینے کی اور برا مطلب لینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام۔ ہاں، نیک فعلی لینا، کسی اچھے عمل سے اچھا گمان رکھنا، اسلام میں اس کی اجازت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی صاحب ایمان، کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھے، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے فجر کی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کسی کام کے بارے میں کہے کہ اب میں نے فجر کی نماز پڑھ لیا ہے تو اب انشاءاللہ میرا فلاں کام ہو ہی جائے گا، اس طرح کر سکتے ہیں، اس طرح اچھا گمان لے سکتے ہیں۔ یا یہ کہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھا ہے تو انشاءاللہ صبح سے میرا یہ پورا دن اچھا جائے گا اور بابرکت رہے گا، تو یہ نیک گمان، اچھا گمان لینا اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند فرماتے تھے، جیسے کہ واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملے، ان کا نام تھا بریدہ بن اسلم۔ بریدہ برد سے اس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، سرد۔ تو وہ شخص ہجرت اور مدینہ جانے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سے راستے میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے بتاؤ، تو انہوں نے بتلایا بریدہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ انشاءاللہ ہمارا معاملہ ٹھنڈا رہے گا، آسان رہے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا اسلم،
बुरैदा बिन असलम, असलम का मतलब होता है सलामती वाला। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद के नाम से ये अच्छा गुमान निकाला कि इंशाअल्लाह हम लोग कुफ़ार और मुशरिकों की बुरी सोच से और उनकी मक्कारी से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला उनकी बुरी सोच से हमारी हिफाजत फरमाएगा और हम महफूज रहेंगे। तो ये बुरैदा बिन असलम के नाम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छा गुमान और एक अच्छी फाल निकाला, और इस तरह की इस्लाम में इजाज़त है। और बदफाली की इजाज़त नहीं है कि जैसे कोई कहे कि मैंने फ़ला सुबह में आज एक शख्स का चेहरा देख लिया, एक शख्स का सियाह चेहरा मैंने देख लिया, जिसकी वजह से मेरे ऊपर नहुसत पड़ गई। इस तरह की बदफाली और बदशगुन लेना और गलत मतलब लेना इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। आज की ये मजलिस हमारी यहाँ मुकम्मल होती है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।